اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بطحال کر دو جی پہلے. صفحہ نمبر کی ہوئی جی 16. صفحہ نمبر 16 جی. میزان پہ تو پڑھنا. اچھا صفحہ نمبر 16 تو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دن ہم نے یہ پڑھی تھی چیزیں. اس میں مشتق کی 6 قسمیں پڑھی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. آج ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. اسم مشتق کی 6 قسمیں. اسم فاعل، اسم مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف. اس میں جامد کی 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی. 3 حروف والے اسم اس میں جامد کو ثلاثی کہتے ہیں جیسے زیدن. 4 حرف والے اسم جامد کو رباعی کہتے ہیں جیسے جعفرن. 5 حرف والے اسم جامد کو خماسی کہتے ہیں جیسے سفرجن. ادھر سے شروع کرنا ہے بیٹا. جی ادھر سے آج کا سبق شروع ہے. بات نئے سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ. آپ تشریح جی. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انشقاق اور عدم انشقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام بیان فرما رہے ہیں: مصدر، مشتق اور جامد. پھر ان کی تعریفات و امثلہ بیان کر لینے کے بعد اس میں مشتق کی 6 قسمیں بیان کی ہیں اور اس میں جامد کی 3 اقسام اور ان کی تعریفات اور مثالیں بھی بیان کر دی ہیں. اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ نئی شروع ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ تعداد حروف کے اعتبار سے مصدر، فعل اور تمام مشتقات 2 قسم پر ہیں. تعداد حروف سے کیا مراد ہے؟ جو بھی لفظ ہے اس کے اندر کتنے حروف ہیں. مل گیا آپ کو؟ صفحہ نمبر 16. ٹھیک ہے. مصدر، فعل اور تمام مشتقات 2 قسم پر ہیں. پہلا ہے ثلاثی اور دوسرا ہے رباعی. ٹھیک ہے جی. پھر ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. پہلے تو ہو گئی نا ثلاثی اور رباعی. یہاں خماسی شامل نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں. ایک ہوتی ہے مجرد اور ایک ہوتی ہے مزید. یہ ہم نے دوسری کتاب میں پڑھا ہے. یاد ہے نا؟ مجرد وہ ہوتا ہے جس میں سارے حروف اصلی ہوتے ہیں. اصلی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جو فا، عین اور 1 لام، فا، عین اور 2 لام، فا، عین اور 3 لام کے مقابلے میں آئیں انہیں حروف اصلی کہتے ہیں اور انہیں ہی مجرد بھی کہا جاتا ہے. اور اگر ان سے یعنی فا، عین، لام سے زیادہ حروف ہوں تو انہیں حروف زائدہ کہتے ہیں. اور اس ادھر جو ہے اس کا نام بن جائے گا مزید فی. مجرد کے مقابلے میں نام کیا بن جائے گا؟ مزید. اس میں کچھ زیادہ بھی ہے یعنی اصل سے ادھر کچھ زیادہ بھی ہے. مزید فی کا مطلب یہ ہوتا ہے. مجرد اور مزید فی ہونے کے اعتبار سے مصدر اور مشتقات اپنے فعل ماضی کے تابع ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جب لفظ مجرد ہو یا مزید فی ہو، سارے حرف اصلی ہوں یا اس سے کچھ زیادہ ہو، وہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہ فعل ماضی کے تابع ہوتے ہیں. جتنے بھی مصدر ہیں اور مشتق یعنی مشتقات ہیں جو کسی سے بنے ہیں وہ فعل ماضی کے تابع ہوتے ہیں. یعنی واحد مذکر غائب فعل ماضی کو دیکھا جائے گا. پہلا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب. بولو ذرا. واحد یعنی اس میں ایک بندے کی بات ہو رہی. مذکر یعنی اس میں مرد کی بات ہو رہی ہے.
اور غائب یعنی جو بندہ موقع پہ موجود نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے ماضی کا. ماضی کا صیغہ پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب. تو اسی کو دیکھا جائے گا, سارے کے سارے صیغے اسی کے وزن پر ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی اس کے تابع ہوں گے. اگر 3 حروف اصلی ہوں, اب اگلی بات کہہ رہا ہے, یعنی وہ جو ماضی کا صیغہ ہے اس میں 3 حروف اصلی ہوں, کوئی زائد نہ ہو, تو مصدر اور تمام مشتقات وغیرہ مجرد ہوں گے. چاہے اس سے مصدر نکالیں یا کوئی اور صیغے بنائیں. ہیں جی, کون سے مثال ہے؟ اسم فاعل, اسم مفعول, اسم تفضیل وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارے جو ہوں گے وہ بھی مجرد ہوں گے. اور اگر کوئی حرف زائد بھی ہو تو مزید فی ہوں گے. ثلاثی مجرد. اچھا یہ تھوڑا سا نا میں آپ کو لکھ کے سمجھا دیتا ہوں, اس وقت کرو جی. جناب توجہ فرماؤ. اب ضربہ کیا ہے جی؟ فعل ماضی, فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. کیا کون سا بتایا تھا ابھی؟ واحد مذکر غائب. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس ایک مرد نے مارا. صیغہ واحد ایک ہو گیا, مذکر مرد ہو گیا, اس نے مارا غائب ہو گیا, یہ اس کا نام ہے. اب اس بتاؤ ضربہ میں حروف کون سے ہیں؟ جلدی سے بتاؤ. مجرد ہے ضربہ, کیونکہ اس کے سارے حروف اصلی ہیں. کیسے پتہ چلا اصلی ہیں؟ شبدی ضربہ بر وزن افعل کے جو بن گیا, ہاں فعل. فاعل لام کے مقابلے میں فاعل لام بھی 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے. ابھی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے, یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ماضی کا پہلا صیغہ مجرد ہے تو یہ سارے مجرد مانے جائیں گے, 14 کے 14 صیغے. حالانکہ مجرد کی تعریف کیا ہے؟ جس میں سارے حروف اصلی ہوں, سارے حروف اصلی ہوں. اب وسیم کہتا ہے کہ اس میں تو الف زیادہ ہے, اس میں تو واو اور الف زیادہ ہے, اس میں تا زیادہ ہے, اس میں تا اور الف زیادہ ہے, اس میں نون زیادہ ہے, اس میں تا زیادہ ہے, اس میں تا اور الف زیادہ ہے, بلکہ نہیں الف زیادہ صرف. تو یہ کیسے مجرد ہو گئے؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جتنے بھی صیغے نیچے آئیں گے وہ پہلے صیغے کے تابع ہوں گے. تابع کیا ہوتا ہے؟ نیچے فرمانبردار. اگر یہ مجرد ہے تو ان سب کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ مجرد ہیں. کیا سمجھ آ گئی ہے بات؟ اچھا اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھی مجرد ہیں تو ان میں بھی 3 حرف ہونی چاہیے, یہ والے. ایک ادھر سے لے کر ادھر تک دیکھ لو, سب میں دعا درا با ہے کہ نہیں ہے نا؟ دیکھو نا, دربا دربا دربو دربت دربتا درب, یعنی دعا درا با سب میں موجود ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ جو اس میں الف ہے, اس میں واو الف ہے, یہ کس کے ہیں؟ پھر بھائی یہ جو ہے دربا الف جو ہے یہ 2 کے لیے تثنیہ کی نشانی ہے. یہ جو واو اور الف ہے یہ جمع کی نشانی ہے. یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے, عورت کی. یہ 2 عورتوں کی نشانی ہے, یہ بہت ساری عورتوں کی نشانی ہے. سمجھ آ گیا؟ باقی حرف پورے 3 ہی چل رہے ہیں سارے نیچے کے نیچے. تو یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ پہلا صیغہ جو ماضی کا ہوگا اگر وہ مجرد کا ہوگا تو سارے مجرد سب گنے جائیں گے. اب آپ کیا بولو گے؟ یہ 14 کے 14 صیغے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اور اگر پہلا صیغہ مزید فی کا ہوگا, کون سا ہوگا؟ تو سارے نیچے مزید فی کے مانے جائیں گے.
یہ بات تھی وہ جو اس نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیا. بات سمجھ گئے ہو؟ اب آگے پڑھو جی. آگے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک آ رہی ہے. ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل ہے. اب دوسری بات اس نے بتائی ہے. دوسری بات کون سی بتائی ہے؟ کہ جو ثلاثی مجرد ہوگا وہ یا تو ہوگا فعل اور یا ہوگا اسم. رجل اسم ہے نا، اس کے بھی تینوں حرف کون سے ہیں؟ اصلی. رجل فعل، تو فاعل لام کے مقابلے میں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی لفظ کو دیکھیں گے یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا، اگر اس کے تینوں حرف اصلی ہیں، اسم ہے تو بھی وہ کہا جائے گا اس کو مجرد، اور فعل ہے تب بھی اس کو مجرد کہا جائے گا کہ اگر اس کے حرف اصلی بھی ہو. پھر اگر تین حرف اصلی ہیں تو اس کو کیا بولیں گے؟ ثلاثی مجرد. یہ تین حرفوں والا ہے اور تینوں حرف اصلی ہیں تو اس کا نام کیا بن جائے گا؟ ثلاثی مجرد. اور اگر ان سے کوئی زیادہ ہوگا، اصلی حرف اس میں تین ہوئے، چوتھا وہ زیادہ ہوا، تو اس کا نام بن جائے گا ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی. اچھا، اب ثلاثی مزید فی ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ضربہ بر وزن فعل اور ضربن بر وزن فعل. ثلاثی مزید فی وہ اسم یا فعل ہے جس میں تین حروف اصلی سے کوئی حرف زیادہ ہو، جیسے اکرما. بولو ذرا سمجھ کرو. بر وزن افعل اکرما. تو یہاں جو جیسے تھا نا تین حرف، یہاں بھی تین حرف. اب اکرما میں کتنے حرف ہیں جی بتائیے؟ 4. اور اس کا وزن کون سا ہے؟ افعل ہونا ہے یا افعل؟ کبدین افعل. فا عین لام کے مقابلے میں جو حرف ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ اصلی. یعنی کرما فعل. تو زیادہ کیا ہو گیا؟ حمزہ. تو اب اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ہے تو ثلاثی، کیونکہ یہ تین حرف اصلی کے مقابلے میں آیا، وہ جو آئے گا وہ ثلاثی ہوگا نا. تو ثلاثی سے زیادہ یہ حمزہ ہے اور یہ حرف اصلی نہیں ہے. اس بات کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. بھائی دیکھو نا، فا عین لام کتنے حرف ہو گئے؟ اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ ہوگا ثلاثی. تو یہ چوتھا حرف ہے حمزہ. آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی اسے ربائی کیوں نہیں کہہ رہے؟ سوچ رہے ہیں نا یہ بات، بھائی 4 حرف ہیں اس میں تو آپ اسے ثلاثی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ثلاثی مزید فی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو حمزہ ہے حمزے کے مقابلے میں ہے. ابھی میں مثال لکھتا ہوں نا، آپ کو اور سمجھ آ جائے گی. دحرجہ. بولو ذرا. بر وزن فعل. ربائی میں حروف اصلی کتنے ہیں؟ 4. کتنے؟ فا عین اور 2 لام. فا عین اور ثلاثی میں کتنے ہیں؟ 3. فا عین اور 1 لام. تو اب دحرجہ اصلی، یہ ہم اس کو ربائی کہیں گے. یہ کیا ہے؟ حذیفہ کون سی ربائی؟ مجرد. کیونکہ دال ہا را جیم فا عین اور 2 لام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں اور یہ حرف اصلی ہیں، اس کو ہم ربائی مجرد کہیں گے. لیکن اکرما میں فا عین لام کے مقابلے میں حمزہ نہیں ہے
اس لیے ہم نے اس کو جو 3 حرف اصلی تھے ان کو ثلاثی کہہ دیا، جو ایک زیادہ تھا اس کو ہم نے مزید فی کہہ دیا۔ بھائی 3 حرف اصلی سے کوئی زیادہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن رباعی اس لیے نہیں ہے کیونکہ فا، عین اور 2 لام کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی آگے کیا لکھتا ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ اکرم بر وزن افعلا اور اکرام بر وزن افعال، بولو اکرام بر وزن افعال۔ آپ ذرا بتائیں گے مجھے کہ اکرما اور اکرام میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ گے؟ اگر آپ کا ذرا سا بھی دھیان ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اکرما کیا ہے؟ فعل ہے۔ اکرما کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور اکرام کیا ہے؟ اسم ہے۔ چلے ہو اکرام، یہ اینڈ پہ 2 تنوینیں نظر آ رہی، 2 پیش۔ اکرما بر وزن افعل، باب افعال ہے، اور اکرام بر وزن افعال۔ سمجھ گئے ہو؟ یہ اسم کی مثال ہے اور وہ فعل کی مثال، صرف اتنا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صاحب پتہ نہیں وقت پہ گیا۔ تو اکرام بر وزن افعال اور اکرم بر وزن افعل رباعی مجرد وہ اسم یا فعل ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے دخرجہ بر وزن فعللا، دخرجہ بر وزن فعل، ہاں پہلا ہے دخرجتن بر وزن فعللا تن۔ تو دخرجتن کیا ہے؟ اسم، ٹھیک ہے، تا جو ہے اس میں تو وہ اسم ہے، اور فعللا تن میں بھی تا وہ اسم کی نشانی ہے، اور دخرجہ بر وزن فعللا یہ فعل کی ہے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ دخرجہ تو ہم نے آلریڈی لکھا ہوا ہے نا، دخرجتن ہوگا تو وہ اسم کی علامت ہوگی، اور ہوگی کون سی؟ رباعی مجرد، رباعی۔ آگے کہتا ہے رباعی مزید فی وہ اسم ہے یا فعل ہے جس میں 4 حرف اصلی سے کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے تدحرجہ، بولو ذرا، تدحرجہ بر وزن تفعللا، تفعللا، فاعل لام 2 لام کے مقابلے میں آ گیا دخرجہ، تا ہو گئی زیادہ، تو یہ رباعی مزید فی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے لکھتے ہیں جی، یہاں بھی مصنف اسم فعل کی تقسیم، اسم و فعل کی تقسیم بیان کی ہے، لیکن یہ تقسیم تعداد حروف کے اعتبار سے ہے۔ بس تعداد حروف کے اعتبار سے مصدر، فعل اور تمام مشتقات 2 قسم پر ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد، مزید، فی۔ بس یہ 4 قسمیں ہوئیں جو کہ بما تعریفات و امثلہ ترجمہ کے تحت بیان ہو گئیں۔ یعنی اس نے ابھی 2 اور 2 4 قسمیں بنائیں۔ کون کون سی جی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ 4 ہو گئی۔ اگلی جو ہے وہ ہے خماسی، تو وہ اس نے اس لیے شامل نہیں کی کیونکہ اس میں صرف اسم ہوتا ہے، اس میں فعل نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے ہو؟ چلو جی، اس کو تو آج اس کی کلاس ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ طبیعت بھی جو ٹھیک نہیں اور میں کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا۔